اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک درخت تھا جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی کھڑا ہوا، کلہاڑا پکڑا اور اسے کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں اسے ابلیس ملا اور کہنے لگا، کیا ارادہ ہے؟ وہ بولا، اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا، تو اسے نہیں کاٹ سکے گا، اس لیے کہ میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ وہ عابد شخص کھڑا ہوا، اس نے اسے مارا تو وہ زمین پر جا گرا۔ پھر وہ درخت کی جانب بڑھا تو ابلیس پھر اس کی رکاوٹ بنا۔ اس شخص نے پھر اسے مارا اور وہ زمین پر گر گیا۔ تیسری بار پھر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، کیا تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ درخت کو مت کاٹ، ہر روز صبح کے وقت تیرے تکیے کے پاس تجھے 2 دینار ملا کریں گے۔ وہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ چنانچہ آدمی گھر واپس آ گیا۔ صبح ہوئی تو واقعتاً اس کے تکیے کے پاس 2 دینار موجود تھے۔ پھر اگلی صبح ہوئی تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ غصے سے کھڑا ہوا اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں اسے شیطان ملا اور بولا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ شیطان نے کہا، تو جھوٹا ہے، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو شیطان نے اسے مار کر زمین پر گرا دیا اور اس کا گلا گھونٹا حتیٰ کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ پھر اسے کہا، کیا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں۔ پہلے تو رضائے الہی کے لیے غضبناک ہو کر آیا تھا اور میرا تجھ پر کوئی بس نہ چل سکا۔ پھر میں نے تجھے 2 دیناروں کا جھانسا دیا تو تو نے درخت کو چھوڑ دیا۔ اب جب تو 2 دیناروں کی خاطر غضبناک ہو کر آیا ہے تو مجھے تجھ پر تسلط مل گیا ہے۔ یہاں سے واضح ہوا کہ اگر عمل خاص رضائے الہی کے لیے نہ ہو تو عمل کرنے والا دنیا یا آخرت میں اس کا ثمر نہیں پا سکتا۔ نیز بندے کو اپنی قوت و طاقت کے استعمال کے لیے اخلاص کا سہارا لینا چاہیے۔